امین عزیز وقار، زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا۔ مختصراً کچھ باتیں بہت اہم ہیں جن باتوں کو، اگرچہ یہ موضوع بڑا طویل ہے اور جب ہم اس موضوع پر تحقیق کرتے ہیں تو یقین مانیے یہ اتنا طویل اور اتنا اہم موضوع ہے کہ اس موضوع پر چاہتے ہیں کہ کئی نشستیں ہوں۔ میں چاہوں گا کہ کئی نشستیں ہوں، اس لیے کہ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور حساس مسائل میں سے ہے ہماری موجودہ دور کے اعتبار سے۔ لیکن بدقسمتی ہے دینی معاملات اور مسائل میں، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں اور اس بات کو شاید آج تک سمجھا نہیں سکا کہ ہماری مسجد میں جمعہ باقی مساجد سے ہٹ کر اس لیے ہوتا ہے کہ میں اس کو ایک کلاس کے طور پر سمجھتا ہوں۔ میرا مقصد یہاں واقعہ سنانا یا قصہ گوئی مقصود نہیں ہوتا، یا یہاں پر شعر و شاعری مقصود نہیں ہوتی کہ میں آپ کو وہ اشعار سنا کے اور مترنم انداز میں آپ کا جو وقت ہے اس کو صرف کروں۔ تو کلاس کے اصول کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں کہ اگر ہم کلاس کا ابتدائی حصہ، اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے تو یہ تجربہ ہے ہماری زندگی کا، آپ بھی اس بات کو مانیں گے جو آپ میں سے طالب علم ہیں یا اس شعبے سے وابستہ ہیں، جو خصوصاً پڑھانے سے وابستہ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اس بات کو سمجھ لیں گے، طالب علم اس بات کو سمجھیں گے۔ ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو سبق تم نے خود نہ پڑھا، خود نہ سمجھا، وہ سبق تمہیں اپنے ساتھی سے، اپنے شاگرد جو ساتھی ہے، تمہارا دوست ہے، اس سے تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، نقل تو کر سکتے ہو اس سے، لیکن جو کلاس میں مس ہو گیا، کلاس میں نہ پہنچا، تو وہ جو استاد نے پڑھایا تھا وہ استاد کے اس فہم کو سمجھنے سے قاصر رہے گا، محروم رہے گا، وہ اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ہمارے استاد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں پڑھا رہا ہوں اور اس پڑھانے میں تم نہ پہنچے، تم اپنے کسی ساتھی سے لے کر وہ لکھا ہوا تو پورا کر لو گے، لیکن وہ کمی جو ہے وہ نہیں پوری ہو سکے۔ ہم یہ سمجھتے تھے یہ اہم ہی ہے، لیکن عملی زندگی میں پھر پتہ چلا کہ واقعتاً اگر یہ بات ضروری نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ کلاس کا ماحول نہ ہوتا۔ ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے، نصاب موجود ہے، تشریحات موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس اساتذہ کی کلاس میں حاضر ہونا اس کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ تو میں نے یہ کئی بار کہا کہ یہ ایک کلاس ہے، درسگاہ ہے۔ درسگاہ میں جب آپ ابتداءً موجود نہ ہوں تو درمیان سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے جو پورے وقت پر نہیں آتے انہیں مسائل کی کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں مسائل کی کوئی خبر نہیں ہوتی، تو خبر نہ ہونے کی بنا پہ وہ علمی اعتبار سے خالی رہتے ہیں۔ تو ان کا پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف وہ 2 رکعت نماز فرض ادا کرنی ہے۔ اس لیے یہ مسائل، اس کے اوپر جب پہلے سے موجود ہوں گے، لوگ سمجھیں گے، اس کا سیاق و سباق سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ کتنا ضروری ہے۔ تو عبادات بنیادی طور پر 2 قسم کی ہیں۔ عبادات بنیادی طور پر 2 قسم کی ہیں: بدنی عبادات جس میں نماز ہے، روزہ ہے، اور مالی عبادات جس میں زکوٰۃ شامل ہے۔ ان دونوں کا مجموعہ ہے جسے حج اور عمرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا مال بھی لگتا ہے اور آپ کا بدن جو ہے اس کی توانائیاں بھی خرچ ہوتی ہیں، وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو ہم نہ بدنی عبادات کے بارے میں صحیح طور پر جانتے ہیں، نہ مالی عبادات کے بارے میں صحیح طور پر جانتے ہیں۔ میں آگے چل کے ذکر کروں گا آپ سے۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے، میں ان آیات اور احادیث میں اب نہیں وہ آپ کو سنا سکتا کہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، ورنہ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا صراحتاً حکم دیا۔
اور اشارتاً جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہاں زکوٰۃ بھی مراد لی گئی، صدقات اور خیرات بھی مراد لیے گئے۔ ہم قرآن کریم کا جہاں آغاز ہوتا ہے تو آغاز قرآن میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی کہا گیا یہ قرآن، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقین؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر علیحدہ طور پہ مستقل اس کو ذکر کیا گیا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور فرض عبادات کے تمام معاملات اور مسائل کو جاننا جو ہمارے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، اس کے کرائیٹیریے کے اعتبار سے جاننا ہم پر لازم ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز فرض ہے، سارے جانتے ہیں۔ اب اس فرض نماز کے اندر جو باقی چیزیں ہیں ان کا جاننا بھی آپ پر لازم ہے کہ فرض نماز میں کون سا معاملہ ہے کہ جس سے فرض فاسد ہو جائے گا، کون سا عمل ہے جس سے میں اگر کروں گا تو مجھ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کون سی باتیں ہیں جن کو چھوڑنے سے سجدہ سہو ضروری نہیں ہوگا، نماز پوری ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اس کی بیس کم کرو۔ جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ باتیں جاننا بہت اہم ہے کہ کتنے مال پر آپ کے اوپر وہ مال آیا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، کس طرح سے دی جائے گی، کب کب دیا جائے گا۔ تو اس طرح میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ جس کا ادا کرنا فرض ہے، لیکن مسلمانوں کی کہنا تو نہیں چاہیے الا ماشاء اللہ کچھ تعداد ایسی بھی ہے جو اس فرض سے نہ صرف غافل ہے کہ وہ اس فرض کو جانتی نہیں ہے، بلکہ ان کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کا نام سنتا ہے تو ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی زمانہ پھرا ہے، ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جہاں اس کا ذکر آئے تو دل تنگ ہو جاتا ہے، یار یہ کیسے دیا جائے گا۔ وہ سنتے ہی اچھا اتنا مال، اس کا کوئی اور حل ہو، کوئی اور ذریعہ ہو تو وہ ہیلے بہانوں میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے معاملہ ہوگا۔ اب کچھ ادا کرتے ہیں، لیکن جو ادا کرتے ہیں وہ ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کا حساب کتاب لگائے بغیر محض اندازے سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ جو فرض معاملہ ہے اس کو اندازے سے نکالنا بھی درست نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اب اس میں مختصراً زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد اور صاحب نصاب شخص پر، جس طرح نماز فرض ہے ایک عمر کا حصہ گزر جانے کے بعد، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے ایک مخصوص مال کا مالک ہو جانے کے بعد، ایک مخصوص مال کا مالک ہو جانے کے بعد۔ اب وہ مال کیا ہے؟ مال یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان بون مطلب تخلیق کے خلقت کے اعتبار سے وہ مال ہیں۔ مثلا سونا ہے، چاندی ہے۔ سونا 7.5 تولے احناف کے نزدیک جو مسئلہ ہے میں اس کے تحت ذکر کر رہا ہوں۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے۔ اب ہمارے فقہائے احناف نے یہ فتویٰ دیا کہ چاندی 52.5 تولے کم نصاب ہے، 7.5 تولے کے مقابلے میں 52.5 تولے کم نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس نقد رقم اتنی ہو جائے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ کچھ سونا ہے اور کچھ نقد رقم ہے، ان کو ملا کر بھی اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو جاتی ہے تو بھی وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ بعض خواتین ہیں ان کے پاس تولہ 2 تولے 3 تولے سونا موجود ہوتا ہے نا ایسا؟
بعض خواتین کے پاس 1 تولہ یا 2 تولے، کچھ تولے ہیں جو 7.5 تولے نہیں بنتا، کچھ تولے سونا موجود ہے، کچھ ان کے پاس نقد رقم بھی ہوتی ہے جو ان کے شوہر کی طرف سے یا ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کی طرف سے ان کے پاس جمع ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس کچھ رقم بھی ہے، نقد رقم، اور وہ رقم ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب وہ رقم اور وہ سونا، ان سب کو ملایا جائے گا، اگر یہ 52 تولے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں گے تو اب ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے، اس مسئلے کے بارے میں ہماری اکثریت جو ہے الا ماشاء اللہ وہ لا علم ہے یا نابلد ہے یا اس مسئلے کو صحیح سمجھ نہیں پاتی۔ یہاں تک مسئلہ واضح ہو گیا کہ کچھ رقم آپ کے پاس ہے اور کچھ سونا ہے، تو ان دونوں کو ملایا جائے گا، اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ اب اتنے مال کا مالک ہونے کے بعد صاحب نصاب ہو گیا، اب زکوٰۃ جو ہے مال کا مالک ہونے پر نہیں، بلکہ اس مال کے بعد اب اگر اس کے اوپر اسلامی سال گزر جاتا ہے، سال پورا ہونے پر اب وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مالک ہو گیا، آج مالک بن گیا۔ اب اس کے بعد جب اس پر پورا قمری سال گزر جائے گا تو اب پورا قمری سال گزر جانے کے بعد وہ اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب ہماری بعض بڑی عمر کی جو خواتین ہیں، ان کے دور میں سونا سستا تھا، آج سونا مہنگا ہے اور دن بدن مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چاندی سستی تھی، دن بدن چاندی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اب جب زکوٰۃ کا اعتبار لگایا جائے گا تو زکوٰۃ کا حساب اس قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ جو بازار کے اندر موجودہ قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ شرعاً اسلامی نقطہ نگاہ سے، اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کے لیے کوئی وقت، کوئی دن، ہفتہ، مہینہ مقرر نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے شریعت نے آپ کو کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ شریعت مطہرہ نے آپ پر لازم نہیں کیا۔ جب آپ نصاب کے مالک ہو گئے، اس کے بعد سے سال گزر جانے کے بعد آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ آپ پر لازم ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہمارے بچے جب آنکھ کھولتے ہیں، جو معاشرے کی صورتحال دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے بچے ہیں بالخصوص، ان کے ذہن میں کیا بات پیدا ہوتی ہے؟ شاید زکوٰۃ رمضان میں دینی ضروری ہے، شاید زکوٰۃ رمضان میں دینی ضروری ہے۔ تو کیا سارے لوگ رمضان میں ہی نصاب کے مالک ہوئے؟ کیا جتنے بھی لوگ ہیں کیا وہ رمضان میں ہی 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی مساوی رقم کے رمضان میں ہی مالک ہوئے؟ اب اگر رمضان میں ہی مالک ہوئے تو پھر تو اگلے سال رمضان میں ان کو سال پورا ہو جائے گا، وہ اس کی زکوٰۃ دیں گے، لیکن سارے رمضان میں تو مالک نہیں ہوتے۔ اب ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا حساب رکھیں کہ میرے پاس کب کتنی رقم آئی، میں سال کے کس مہینے میں صاحب نصاب ہوا، میں سال کے کس مہینے میں صاحب نصاب ہوا، کس مہینے میں نصاب کا مالک ہوا، اور اب مجھ پر سال پورا ہو گیا۔ یہ حساب رکھنا ضروری ہے، یہ حساب رکھنا کہ میں محرم میں اتنے مال کا مالک تھا، میں سفر میں اتنے مال کا مالک ہوا، میں ربیع الاول میں اتنے مال کا مالک ہوا، یا میں ربیع الثانی میں صاحب نصاب ہوا، یا میں رجب کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، کسی بھی مہینے میں مالک ہوا۔ اب مجھے بتائیے، کیا ہماری اکثریت الا ماشاء اللہ کیا وہ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتی ہے؟ کیا وہ یہ حساب لگاتی ہے کہ میں اتنے مال کا مالک ہو گیا ہوں؟ تو بتائیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو ہماری ذمہ داری تھی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ جملہ بھی
اپنے اندر ایک معنی تو رکھتا ہے کہ احکامات الہیہ کو ہم نہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، یا جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرنے کی کوشش کرتے۔ اب بتائیے کہ ہاں اگر کوئی اس اعتبار سے کہ جی رمضان میں نیکیاں کرنے کا ثواب زیادہ ہے، وہ اس لیے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب کسی کو رمضان میں سال ہو چکا ہے، کسی کو سال نہیں ہوا، کسی کو 6 ماہ گزرے ہیں، کسی کو 8 ماہ گزرے ہیں، کسی کو 10 ماہ گزرے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کس اعتبار سے دے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہم اس بارے میں نہیں سمجھتے کہ جب ہم شریعت مطہرہ نے ہمیں اتنے مال کا جب ہم مالک ہو گئے، اس کے بعد سے ہم اپنا کاؤنٹنگ کرنی شروع کریں کہ اب میں سال گزر چکا ہے، اب میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ ہاں اس کے بعد ایک اگلا مسئلہ ہے جو الگ ہے کہ کیا پیشگی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل پیشگی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ اس نیت سے زکوٰۃ کی رقم نکالتے رہیں، لیکن آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہیے کہ میں شوال میں یا میں ذی الحج میں میرے مال کے اوپر سال گزرے گا، اب 3 ماہ رہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو اب مال موجود ہے اس کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ سال جب مکمل ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا مال میں نے دے دیا تھا، اب کتنا باقی ہے۔ بتائیے آپ کو دین نے حساب کتاب سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ دین میں حساب کتاب ہے کہ نہیں؟ یہ دین میں کریڈٹ ڈیبٹ، یہ کاؤنٹنگ کا جو آپ MBA کرتے ہیں یا DBA کرتے ہیں، تو شریعت نے تو آپ کو پہلے سے ان امور اور ان خطوط پر آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ پہلے سے چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آ کتنا رہا ہے اور جا کتنا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں جب وہ پیشگی زکوٰۃ دے دے گا 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد وہ حساب لگا لے گا، اتنی میں نے دے دی ہے، اتنی مجھ پر بقایا ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر سال پورا گزر گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ ان کو قسطوں میں بھی دے سکتا ہے، ان کی اقساط میں بھی ادائیگی کر سکتا ہے کہ بھئی میری زکوٰۃ بنتی ہے 1 لاکھ روپیہ یا میری زکوٰۃ بنتی ہے 10,000 روپیہ، تو میں ان کو 1000 کر کے ہر مہینے دے دوں، ہر ہفتے دے دوں، روزانہ کی بنیاد پر نکالنا چاہوں تو جیسے بھی آپ کو آسانی ہو آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ آسانی بھی ہمارے لیے رکھی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں چونکہ اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ جی میں کیسے اس کو کروں گا۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اس سال میں یعنی آپ نے حساب لگایا کہ میں محرم الحرام میں صاحب نصاب ہو گیا، میرے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے مساوی رقم میرے پاس آ گئی، آپ نے نوٹ کر لیا۔ اب محرم سے اگلے محرم تک آپ نے آخر میں دیکھنا ہے کہ میں سال میں کتنے کا مالک رہا۔ بینک اسٹیٹمنٹ سب کے پاس ہوتی ہے، میسر آ سکتی ہے، آپ پورے سال کا حساب لگا سکتے ہیں کہ میں پورے سال میں کتنی رقم کا مالک رہا ہوں۔ اگر دوران سال درمیانی مدت میں وہ رقم ساری خرچ ہو گئی یا وہ صاحب جو نصاب کا جو آپ کی ملک تھی اس سے کم ہو گئی، سپوز مثال کے طور پر جو نصاب کی رقم ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر آپ محرم الحرام میں 1 لاکھ روپے کے مالک بنے، اب جمادی الثانی میں یا رجب کے مہینے میں آپ کا وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا یا اس میں سے 50-60 ہزار روپے خرچ ہو گئے، وہ نصاب کے جو برابر جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تھی اس کے برابر وہ رقم نہ رہی۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ پر زکوٰۃ ضروری نہیں رہے گی کیونکہ مال نصاب سے کم ہو چکا ہے، خرچ ہو چکا، اب دوبارہ آئے گا۔ اب کیا ہوگا؟ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جس طرح ہمارے ہاں تاجر ہیں، اب ہر چیز پر تو حساب نہیں لگا سکتے کہ بھئی اس پر بھی سال گزرے، 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 تو وہ کیسے نقل کریں گے؟ اب وہ شروع سال میں اپنے پاس رکھیں کہ جی میں محرم میں یا رمضان میں اتنی رقم کا مالک تھا،
اب جب سال کا اینڈ ہوگا، اگلا سال جب سال مکمل ہو جائے گا، اب وہ حساب لگائیں گے، اب کچھ مال پر 6 ماہ گزرے ہیں، کچھ مال پر 8 ماہ گزرے ہیں، اور کچھ مال پر پورا سال گزر گیا ہے۔ اب وہ سارے سال کی سارے مال پر سارے سال کی زکوٰۃ دیں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اس پر 8 مہینے ہوئے ہیں، اس پر 6 مہینے ہوئے ہیں، اس پر 10 مہینے ہوئے ہیں۔ وہ اینڈ میں اس سارے مال کو جمع کریں گے۔ پہلی صورت کیا تھی؟ اگر وہ نصاب سے کم ہو گیا تو اب زکوٰۃ ہی ان پر لازم نہیں رہی، لیکن اب اس دوران جتنی رقم آتی رہی، مثلا وہ 11 ماہ تک، کتنے 11 ماہ تک وہ 10 لاکھ روپے کا مالک تھا، پچھلے پورے 11 ماہ میں یہ 11 لاکھ رقم اس کے پاس محفوظ رہی، اس نے کسی مال میں اس کو خرچ نہ کیا، یہ 11 سے کم نہ ہوئی۔ اب 11ویں مہینے کے آغاز میں اس کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ اور مل گئے۔ پہلے کتنے تھے؟ 10 لاکھ، اب اور کتنے ملے؟ 5 لاکھ، تو کل کتنے ہو گئے؟ 15 لاکھ۔ اب وہ سال کے اینڈ میں زکوٰۃ کتنے پر دے گا؟ 15 پر دے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی 10 پر سال الگ گنے اور 5 پر سال الگ گنے۔ تو سال کے آخر میں وہ یہ دیکھے گا کہ میرے پاس کل رقم کتنی ہے، وہ رقم جو ہے وہ مال نصاب سے نیچے تو نہیں آئی۔ اگر وہ مال نصاب سے نیچے آئی تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر جب آپ نصاب کے مالک ہوں گے پھر دوبارہ اپنا حساب لکھیں گے۔ تو کیا اس اعتبار سے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم حساب کرتے ہیں؟ ہم یہ حساب بھی نہیں رکھتے کہ بھی ہمارے پاس اتنا مال آیا۔ اب اس میں مزید آگے چلیں، مال تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن مال تجارت کے اندر 2 بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک شخص نے، دیکھیں استعمال کا جو مکان ہے، استعمال کی جو گاڑی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال کے مکان پر، سواری پر زکوٰۃ۔ اب ہر آدمی کا اپنا اپنا رہن سہن کا ایک سٹینڈرڈ ہے، کوئی چھوٹے مکان میں رہتا ہے، کوئی بڑے مکان میں رہتا ہے، کسی کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے۔ اس سے کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ مکان لاکھوں کا ہے یا کروڑوں کا ہے، وہ گاڑی جو ہے وہ لاکھوں کی ہے، ہزاروں کی ہے، اس سے کوئی کلام نہیں ہے، اس سے کوئی کلام نہیں۔ وہ اگر اس کا رہائشی مکان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ، وہ کروڑوں کا ہو وہ لاکھوں کا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ، کیونکہ وہ اس کے استعمال میں ہے، رہائش میں ہے۔ علماء نے یہ لکھا کہ چاہے 2 شہروں میں ہے، چاہے 3 شہروں میں ہے، اس کے استعمال کا ہے، اس کے پاس 1 گاڑی ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اب آپ اس کا دوسرا، ایک آدمی کے پاس مکان ہے، اس نے مکان رینٹ پر دیا ہوا ہے، ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، اس نے وہ گاڑی رینٹ پر دی ہوئی ہے۔ اس صورت میں اس مکان کی جو آمدنی ہے، اس گاڑی کی جو آمدنی ہے، اگر اس گاڑی کی آمدنی اور اس مکان کی آمدنی پر سال گزر جاتا ہے تب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن ایک شخص کا اگر مکان ہے، اس مکان کا کرایہ ہے 50,000، وہ ہر ماہ کے ماہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اب اس مکان پر بھی زکوٰۃ، اس کی آمدنی پر بھی زکوٰۃ، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے۔ گاڑی دی ہے، وہ گاڑی 10 لاکھ کی ہے، وہ گاڑی 20 لاکھ کی ہے، اس گاڑی کی آمدنی پر اگر وہ سال کے بعد بچ جاتی ہے تب اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ روزانہ کا اگر 10,000 اس کو ملتا ہو اور روزانہ کا 10,000 وہ خرچ کر دیتا ہو تب بھی اس پر کوئی زکوٰۃ۔ اب ایک آدمی کے پاس 3 مکان ہے رہائش کے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لازم۔ ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا ہوا ہے اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، ایک طرف 3 مکان ہیں، کروڑوں کی ملکیت ہے، چلیں جی 1-1 کروڑ لگا لیں، 3 کروڑ کے 3 مکان، دوسری طرف پلاٹ ہے، وہ پلاٹ 50 لاکھ روپے کا ہے۔ اب ان 3 مکانوں پر زکوٰۃ، اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ، کیونکہ اس نے
بیچنے کی غرض سے، پروفٹ کی نیت سے، اس غرض سے رکھا ہوا، لہٰذا اس کے اوپر اب زکوٰۃ ہوگی۔ رہائش کے مکانات پر، رہائش کی جو استعمال کی چیزیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس اسی طرح مشینری ہے، مشینری کروڑوں کی ہے، تو اس مشینری کے اوپر بھی زکوٰۃ، بلکہ اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کو اسی پر قیاس کریں جیسے کروڑوں کا مکان ہے، کروڑوں کی گاڑی ہے، کروڑوں کی مشینری ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ۔ ایک آدمی کے پاس اوزار ہیں اور وہ کروڑوں کے اوزار ہیں، مہنگے ترین قیمتی اوزار ہیں، ان اوزاروں پر بھی زکوٰۃ، بلکہ ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ وہ کارخانہ جو پیداواری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدو کے الفاظ ہیں، اس کی زمین، عمارت، متعلقہ تنصیبات اور مشینری کی قیمت جو صنعتی پیداواری مقاصد میں استعمال ہو رہی ہے، زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ ہاں، جو مسلمان صنعت کار اپنا مال تیار کر رہا ہے، وہ مال جو ہے وہ تیار ہے، وہ راہ ہے، وہ جس طرح سے بھی ہے، اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ معاملہ جو ہے وہ اچھا، اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ مال کا مالک ہو گیا، اب تو سال گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن جو کھیتی باڑی ہے اس کی جب فصل آئے گی تب اس میں سے اس کو حصہ نکالنا ضروری ہوگا۔ جب فصل آئے گی، جیسے ہی کوئی فصل آئی، اب ان دونوں میں فرق ہے، مال کی زکوٰۃ میں اور پیداوار کی زکوٰۃ میں فرق ہے۔ پیداوار جب آئی تب اس کا حصہ نکالنا ضروری۔ اب وہ کتنا نکالے گا اس کے بارے میں فقہا نے لکھا واضح طور پر، اگر زمین بارانی ہے یا زمین جو ہے وہ نہری پانی سے، دریائی پانی سے سیراب ہو رہی ہے، تو اس صورت میں عشر 10واں حصہ۔ اگر وہ اپنی جیب سے ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی قیمتاً خرید کر لگا رہا ہے، تو پھر اس کو 20واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ دو باتیں اس میں، دوران سال بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے اور سال کے بعد بھی وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ٹرانسپورٹر ہے، اس کی کئی گاڑیاں جو ہے وہ کرائے پر چلتی ہیں، تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ۔ اسی طرح اس کے کئی گودام ہیں، اس نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو ان گوداموں پر زکوٰۃ، ان کی آمدنی پر اگر وہ بچ جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ہوگی۔ ایک بڑا اہم اور باریک مسئلہ کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے زیورات بنائے ہوئے ہیں، اس میں فقہا نے دو طرح لکھا۔ ایک پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس نے وہ اپنے پاس رکھے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے زیورات بنائے، اس میں مفتی صاحب نے ایک بڑا اہم جملہ لکھا، وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں۔ کہتے ہیں کہ شرعی اصول یہ ہے کہ جو بالغ اولاد ہے، خاص طور پر جو بیٹے ہیں، کہا کہ اسی اصول کے تحت بالغ لڑکوں کے نکاح کی ذمہ داری والدین پر عائد نہیں ہوتی۔ جنہیں منڈے نہ سن لو سارے، تسی ماں پہ جا کہتے ہیں بھی کیوں نہ جم دے، کہتے ہیں نا نہیں سی جمنا، بڑا ہم پہ احسان کرتے ہیں نا، آ کے ہمیں بڑا تانے سناتے، نہیں سی جمنا، سٹ دینا سی، آپ پھینک دینا نا اپنی اولاد کو، پھینکی جاتی ہے۔ یہ بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی نا اس بات کی۔ تو یہ دیکھیں بالغ اولاد جو ہے نا، تو اس کے ان چیزوں کی ذمہ داری بیٹوں کی خاص طور پہ یہ ماں باپ پر لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیٹیوں کے لیے زیور بنایا ہوا ہے، بیٹوں کے لیے زیور بنایا ہوا ہے، اگر تو اس زیور کا مالک بیٹے بیٹی کو کر دیا ہے، مثلا کسی نے اپنے بیٹیوں کا زیور بنایا تھا 2 تولے، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ہر بیٹی کا 2 3 تولے بنایا، تو ہر بیٹی کے پاس کتنے تولے ہیں؟ 3 تولے۔ 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کے پاس کتنا تولے ہیں؟
4 تولے 4 تولے 4 تولے 4 تولے، 4 بیٹیاں چاروں 4 تولے کی مالک ہیں، تو کتنا ہو گیا؟ 16 تولے۔ اب اگر یہ 16 تولے اس کے پاس ہے تو زکوٰۃ دے گا، لیکن اگر اس نے ان کو ان کا مالک بنا دیا ہے تو صرف سونا 4 تولے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس نے ان کو مالک بنا دیا ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اپنی اولاد کو مالک نہیں بنایا ہوا، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، صرف نیت کی ہوئی ہے کہ میں ان کو دوں گا، یہ نیت بھی بدل لیتے نا ہمارے بڑے، نیت بھی بدل لیتے ہیں، ساری زندگی نیانے نو کہندے تیرا رکھیا مڑ کے بیچ کے او مار دے، کرتے نا ایسا، وہ بیچارہ بھلیکھے جی ماریا جاتا۔ تو اگر ایسا کیا ہوا ہے کہ اپنے پاس، یعنی یہ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے یا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر اس نے بچے کو مالک بنا دیا ہے، وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود اس کا مالک ہے تو اس کی پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ میں اختتام میں صدقہ فطر کے حوالے سے بات کر کے مکمل کرتا ہوں، کچھ مسئلے اگر رہ جائیں گے بعد میں پھر انشاءاللہ ان کو صبح کے درس میں انشاءاللہ ہم ذکر کر دیں گے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے مختصراً ذکر کروں کہ صدقہ فطر کھجور، جو، کشمش، پنیر، ان چاروں میں جو تھا وہ 4 کلو صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ گندم اس دور میں نایاب تھی، قیمتی تھی، اس لیے گندم 2 کلو صدقہ فطر مقرر کی گئی۔ 4 کلو کھجور، جو، کشمش، پنیر، گندم 2 کلو کیوں رکھی گئی اس دور میں؟ اس لیے گندم کی قیمت زیادہ تھی تو اس کو آدھا کر کے کہا کہ یہ 2 کلو ہو تو یہ صدقہ فطر اس کی قیمت۔ ہمارے دور میں گندم سستی ہے۔ وہ مجھے پرسوں ایک دوست کہتے ہیں جی ماڑیاں دا صدقہ فطر دسو کنا بنتا، تو جب اللہ تعالیٰ کو دینے کی باری آتی ہے ہم سارے ماڑے بن جاتے ہیں، حالانکہ جب اللہ کو دینے کی باری آئی تو اللہ سے تجارت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، تو اس کے لیے تو آپ کو پھر کوشش کرنی چاہیے نا۔ دیکھیں ایمانداری سے بتائیے، جہاں شادیوں کا معاملہ ہو، کمزور سے کمزور آدمی بھی اپنی چادر سے باہر پاؤں نکالتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے، علمان والحفیظ، ایسے لوگ بھی دیکھے جو لوگوں سے زکوٰۃ فنڈ میں رقم لیتے ہیں۔ کئی ہمارے پاس سائن کروانے آتے ہیں نا، بھی آپ اس پہ مہر لگا دیں جی میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں، تو ہم جب بعد میں ان کی شادیاں دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہم سے زکوٰۃ فنڈ کے اوپر سائن کروانے آیا تھا اور شادی پر خرچہ اتنا کر رہا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اب وہ کہتا جی لوگوں کو بھی تو راضی رکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، وہ جو میں آیت بار بار پڑھا کرتا ہوں، ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جو اللہ کی قدر تھی ہم نے وہ قدر۔ تو شادی کے موقع پر ہر آدمی اپنی جیب سے باہر خرچ کر رہا ہے۔ آپ عام ہمارے معاملے کا جو اصول اور دستور اور رواج ہے وہ دیکھ لیں، ہم نے آج تک کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کہیں بھی سادگی سے، الا ماشاءاللہ چند ایک کو نکال کے، ورنہ گاڑی انتہائی درجے کی سجی ہوئی، برات کے لیے عالیشان انتظام کیا ہوا، ہال اعلیٰ درجے کا، وہاں کھانے کا انتظام اعلیٰ درجے کا، ان سب کا شریعت مطہرہ نے آپ کو حکم، اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرمان میں آپ کو یہ نہیں کہا نا کہ بھئی جب بچی بیان دے جاؤ تو گاڑی سے جا سوار کے لے کے جاؤ، سفید کلر کی ہونی چاہیے ساری، کالے رنگ کی ہونی چاہیے ساری نیو ہونی چاہیے۔ کہیں بھی ذکر، کہیں نہیں کہا کہ مہندی نکالو تو اس میں رات جو ہے نا وہ ڈھول ڈھمکا بھی ہونا چاہیے، آتش بازی بھی ہونی چاہیے، لوگوں کی نیند حرام بھی کرنی چاہیے، کہیں بھی وہ سارے کام کرنے، ان کاموں میں کے کرنے میں کسی کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں ہوتا۔ حق مہر کی باری آتی ہے تو ہم پر ایسا احسان دھرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں مولوی جی شرعی لکھو، مولوی جی شرعی لکھو۔ ان سے بندہ پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی میاں یہ جو 2-3 دن سے تم نے ہنگامہ مچایا ہوا تھا یہ قرآن کی کس آیت سے لیا تھا؟
یہ حدیث کی کس کتاب سے تم نے لیا تھا؟ وہاں تمہیں شریعت یاد نہیں آئی، وہاں تم نے لاکھوں روپیہ اجاڑ دیا جس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، جو حق مہر ہے، جس کا ثواب ہے، جس کا حکم ہے، اس کی باری تمہاری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ صدقہ فطر میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ 4 کلو کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر دے۔ یہ میں ہر سال مسئلہ ذکر کرتا ہوں، 4 کلو کشمش کے اعتبار سے دے یا 4 کلو کھجور کے اعتبار سے دے، اور کچھ نہیں تو میاں بیوی کم از کم وہی دونوں اپنا جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ کھجور کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے دیں۔ سارے ہی گندم میں آ کے گرتے ہیں۔ اس دور میں گندم 2 کلو کیوں رکھی گئی کہ قیمتی تھی، نایاب تھی، تو آج کے دور میں قیمتی کیا ہے؟ کشمش ہے۔ تو آج کے دور میں پھر قیمتی کی طرف جانا چاہیے نا ہمیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو دینے کی باری آتی ہے، اس کی راہ میں قرض دینے کی باری آتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی باری آتی ہے، تو ہم سارا نیچے والا رستہ تلاش کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے لینے کی باری آتی ہے تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، میرا حق زیادہ بنتا ہے، میری اس نے سنی نہیں ہے، میں اس کا یہ نہیں ہوں، فلاں نہیں ہے، پھر شکوہ کرنے میں ہم اللہ سے آگے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو جاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا